دوستوں، پچھلے پارٹ میں آپ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سبزوار کے ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ جانا کہ کیسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نظر کی بدولت وہ ظالم و جابر بادشاہ اللہ کا ولی بن گیا۔ یہاں سے سفر کرتے ہوئے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلخ پہنچے اور پھر بلخ کے بعد کچھ عرصے تک غزنی میں آرام کیا۔ یہاں پہنچ کر آپ ہدایت غیبی کے منتظر تھے۔ بالآخر آپ کی زندگی کی وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جب ایک رات آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمایا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا خطاب تو پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن ہندوستان جانے کا حکم اب ملا تھا۔ بارگاہ رسالت سے اجازت ملتے ہی 586 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ بر صغیر کے اس تاریخی شہر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے مشہور بزرگ حضرت داتا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن چلہ کشی میں گزار دیے۔ یہ چلہ گاہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے نزدیک آج بھی موجود ہے۔ اس متبرک مقام کو ایک بند کمرے کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ ملتان اس زمانے میں مشرقی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال تک قیام کیا اور یہیں سے آپ نے سنسکرت زبان سیکھی۔ آپ کے لیے اس زبان کی تعلیم نہایت ضروری تھی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عنقریب ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے، اس لیے مقامی زبان سے آگاہ ہونا بے حد ضروری تھا۔ ملتان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں بھی کچھ دیر رکے اور پھر اسی کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر روانہ ہو گئے۔ اجمیر شہر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے مغرب میں تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ اجمیر اس زمانے میں بر صغیر کے سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے زیادہ بہادر جنگجو اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے، لیکن کسی کے آگے سر جھکانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ وقت پڑنے پر راجپوتوں کی عورتیں خود کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا کرتی تھیں تاکہ ان کے شوہر پیچھے مڑ کر اپنے گھروں کی طرف نہ دیکھیں اور میدان جنگ میں لڑتے لڑتے یا تو جیت کر واپس آئیں یا پھر اپنی جان دے دیں۔ یہ تھا اس قوم کا مزاج جسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عنقریب خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام سنانے والے تھے۔ دوستوں، اس وقت دہلی اور اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کے نواح میں اپنی خانقاہ تعمیر کی۔ خانقاہ کیا تھی؟ گھاس پھوس کی ایک مختصر سی جھونپڑی جس میں حضرت سلطان الہند قیام فرما تھے۔ نماز کا مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس، یہی کچھ شہنشاہ ہندوستان کا سامان تھا۔ کچھ دن تک یہاں کے راجپوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ شروع میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی جوگی یا پھر تپسیا کرنے والا ہے جو دنیا کے ہنگاموں سے دور جنگل میں آ پڑا ہے۔ مگر جب کچھ لوگوں نے حضرت خواجہ صاحب کی جھوپڑی میں آ کر دیکھا تو یہ راز فاش ہوا کہ اس شخص کی وضع قطع ہندوستان کے سنیاسیوں سے بالکل الگ ہے۔ پھر تو سوالوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجپوت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے آتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرے میں ایسی کشش تھی جسے مقامی ہندو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے، نہ ہی ان کے دماغ کوئی فیصلہ کر پا رہے تھے کہ آخر یہ شخص ہے کیا۔ لیکن جو بھی ہو، ان کے دل خود بخود اس بزرگ ہستی کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ اب راجپوتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندو مذہب کی کسی بھی شاخ پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، مگر چونکہ آج تک انہوں نے راجستھان کے علاقے میں کسی مسلمان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی حقیقت نہیں جان رہے تھے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ راجپوت خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے،
یہاں تک کہ خواجہ صاحب اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجپوتوں سے ان کی زبان میں گفتگو کی۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ راجپوت ایک غیر مقامی شخص کے لب و لہجے پر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک راجپوت نے تیز لہجے میں جواب دیا، ہم کچھ دنوں سے یہاں جنگل میں تمہیں تنہا دیکھ رہے ہیں، آج سوچا کہ تمہارے آنے کی وجہ پوچھیں، آخر تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرم اور میٹھے لہجے میں فرمایا، کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ دوسرے راجپوت نے کہا، تم ہمیں نقصان بھی کیا پہنچا سکتے ہو؟ اس کی ایک ایک لفظ سے غرور اور گھمنڈ کی جھلک دکھ رہی تھی۔ اور راجپوت کہنے لگا، پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارا کس قوم سے تعلق ہے اور تم اجمیر کیوں آئے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، میں مسلمان ہوں اور تمہیں اپنے اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سنتے ہی راجپوت چونک پڑا، ان کے ذہنوں میں بے شمار پرچھائیاں لرزنے لگی۔ ایک راجپوت نے نہایت تند و تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم شہاب الدین غوری کی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کے الفاظ میں ساری نفرتیں سمٹ آئی تھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں وہ بھی میرا دینی بھائی ہے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ راجپوتوں کے لہجے سے صاف سمجھ چکے تھے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، چنانچہ آپ نے بھی اپنی آواز کو بلند رکھا۔ دوسرے راجپوت نے جواباً کہا، وہ بھی تمہارے اللہ کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا، ہم نے غوری کو اس طرح سے ہرا کر یہاں سے بھگا دیا ہے کہ اس کا پیغام بھی دفن ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے جب یہ سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، فرمانے لگے، اللہ کا پیغام کبھی دفن نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے یہاں کتنی قومیں آباد تھیں، آج تم ان کے نشان بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ شہاب الدین غوری تو اپنے ہمراہ ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، مگر میں تمہارے پاس تنہا اور اکیلا آیا ہوں، اور پھر بھی میں تمہیں خدا کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہی پڑے گا۔ اگر تم اپنے کان بند بھی کر لو گے تو تمہاری سماعتوں میں شگاف پڑ جائیں گے، چاہے اس کشمکش میں پورا ہندوستان زیر و زبر ہو جائے، لیکن وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کر رہے گا۔ جاؤ اور اپنے دروازے بند کر لو، اپنے دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو، مگر وہ روشنی کی لکیر آہنی دروازوں سے گزر کر بھی تم تک پہنچ ہی جائے گی۔ یہ ایک اور بڑا دعویٰ تھا اور ایک ایسے انسان کی طرف سے کیا گیا تھا جو ایک سرکش قوم کے حلقے میں بالکل تنہا اور اکیلا تھا۔ راجپوتوں کو خواجہ صاحب کی بے باکی ناگوار گزری، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی زمین پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک راجپوت نے اپنی روایتی غرور کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ صاحب نے پرجلال لہجے میں فرمایا، یہ زمین اللہ کی ہے، اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ چکھتے اور اس زمین کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے۔ ہم سب اس زمین پر اللہ کے کرایہ دار ہیں اور ان قریب ایک ایک کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ دوسرے راجپوت نے بگڑ کر کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، زمین و آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ اگر تم یہاں مزید رہنا چاہتے ہو تو تمہارے قیام کی ایک ہی صورت ہوگی کہ تم آئندہ اپنی زبان پر اللہ کا نام نہیں لاؤ گے۔ اسلام کے ظاہر کرنے پر یہ پہلی پابندی لگائی گئی تھی۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ایک عجیب رنگ ابھر آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دوبارہ گونجی، میں اللہ رب العزت کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی اس کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ خواجہ صاحب کے اس جواب پر راجپوت خفا ہونے کی بجائے ہنس پڑے اور کہنے لگے، تمہیں اپنی زندگی کے لیے نہ اچھی غذا میسر ہے، نہ لباس اور نہ ہی رہنے کے لیے مکان۔ پہلے اپنے آپ کو تو زندہ رکھ کے دکھا دو، اس کے بعد ہمیں زندہ کرنے کی بات کرنا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین اور جنگلی پھل ہی کافی ہیں۔ تم اپنی فکر کرو، اتنی شان و شوکت کے باوجود بھی آنے والا وقت تمہاری سانسیں چھین لے گا، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک راجپوت کہنے لگا، ارے آخر تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک دل نواز مسکراہٹ آئی اور خواجہ صاحب نے سنسکرت زبان میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایک ہے
اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا باپ۔ پھر خواجہ صاحب فرمانے لگے، اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجا کرنے لگے۔ آخر وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ پتھر کی مورتیاں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، تم کس امید پر ان کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود تمہاری محتاج ہیں کہ تم انہیں ایک مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتے ہو۔ راجپوت غصے میں لال ہو گئے اور ان کی تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ وہ اس مسلمان فقیر کا کام تمام کرنا چاہتے تھے جو ان کے سامنے ان کے دیوتاؤں کی بے عزتی کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کرم کی نگاہ سے دیکھا۔ اچانک ایک بجلی کی لہر آئی۔ وہ راجپوت جن کی بہادری کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی، آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ جھوٹی ثابت ہو رہی تھی۔ ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، ان کی تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ وہ راجپوت جو کچھ دیر پہلے اپنی روایتی غیرت و شجاعت کے افسانے بیان کر رہے تھے، خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کی تاب نہ لا سکے اور ایسے بھاگ کھڑے ہوئے جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کے پیچھے پڑا ہو۔ راجپوت سپاہیوں میں کچھ دن تک اس واقعے کا ذکر سرگوشیوں میں ہوتا رہا۔ پھر راجپوتوں کی وہی جماعت جو ایک بار پہلے بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلال روحانی کی جھلک دیکھ چکی تھی، دوبارہ اس مرد درویش کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ ساتھیوں نے انہیں مسلمان درویش کی طرف جانے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اس فقیر نے ہماری دیوتاؤں کی توہین کی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی رسموں کو برا کہا ہے، ہم اس سے اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ راجپوت اپنے ہاتھوں میں تلواریں سجائے اور دلوں میں نفرت و حسد کا غبار لیے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے۔ راجپوت آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اسی بے خبری کے عالم میں حضرت خواجہ صاحب کا کام تمام کر دیا جائے۔ راجپوتوں نے تلوار کو ہاتھ لگایا ہی تھا، مگر اس سے پہلے کہ تلوار کو بے نیام کرتے، خواجہ صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور حالت قیام میں چلے گئے۔ راجپوت ایک مسلمان کے طرز عبادت کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی پوجا تھی کہ کرنے والے کے سامنے نہ ہی کوئی مورتی تھی اور نہ ہی کسی گھنٹی کی آواز۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھے اس طرح کھڑا تھا جیسے اس کا جسم جم سا گیا ہو، بس ہونٹوں کو ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی جیسے وہ زیر لب کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قیام سے رکوع میں چلے گئے۔ راجپوت اپنی اپنی جگہ مستعد کھڑے تھے۔ پھر جیسے ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ ادا کرنے کے لیے زمین پر سر رکھا تو تمام راجپوتوں نے تلواریں کھینچنا چاہیں، مگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ جسم کی پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد بھی تلواریں نیام سے باہر نہ ہو سکی۔ عجیب عالم تھا۔ ایک بار پھر نہ جانے کون سی خوف اور دہشت نے راجپوتوں کے دل و دماغ پر اپنا تسلط جما دیا تھا۔ کچھ دیر بعد خواجہ صاحب نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر دعا سے فراغت پا کر راجپوتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہاری مہمان نوازی کے لیے فقیر کے پاس جنگلی پھلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، بیٹھ جاؤ، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو جمع کرو اور پھر جس ارادے سے آئے ہو اس پر عمل کر لو۔ فقیر تو خدا کی راہ میں گھر سے ہی سر پر کفن باندھ کر نکلا ہے، تم جیسے چاہو خنجر آزمائی کر کے دیکھ لو۔ اللہ کے درویشوں کے قتل کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کشف نے راجپوتوں کے سفاک جذبوں کا راز اس طرح فاش کر دیا تھا کہ ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ ایک بار پھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرار ہوتے وقت تمام بت پرست چیخ رہے تھے، یہ تو جادوگر ہے، سچ میں یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ راجپوتوں کے خیال میں جادو کی وجہ سے ہی ان کی ایسی حالت ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد راجپوتوں کی وہی جماعت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تیسری مرتبہ بھی حاضر ہوئی۔ محسوس ہوتا تھا جیسے بت پرستوں کے پیروں میں ایک زنجیر ہے اور وہ دور تک بھاگنے کے باوجود بھی ایک فقیر کے پاس واپس آنے کے لیے مجبور ہیں۔ بالآخر سالوں سے بت کی پوجا کرنے والے راجپوت خواجہ صاحب کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے اور ایک ایسے مذہب میں داخل ہو گئے جہاں نہ کوئی بندہ تھا اور نہ ہی کوئی بادشاہ، جس مذہب میں چھوت اچھوت دونوں برابر تھے۔
کالا گورا امیر غریب ہر شخص برابر تھا۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔